الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جن اپنے بچے ہیں نا تقریر کے بعد وہ آگے بڑھاؤ پینڈ میں۔ آج کی یہ مجلس قرآن مجید جو پڑھا گیا تراویح میں اس نسبت سے یہ منعقد کی گئی ہے، اور 27ویں رات کے حوالے سے جس غالب امکان لوگوں کا یہ ہے کہ یہ شب قدر کی رات ہوتی ہے۔ میں چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا تھوڑے سے وقت میں، تقاریر تو انشاءاللہ علماء کرام کی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس رات میں لوح محفوظ سے اللہ رب العالمین نے پہلے آسمان پر سارا قرآن نازل فرمایا، اور 23 سال کا جو نبوت کا عرصہ ہے اس میں آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق یہ زمین پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتا رہا۔ آج بڑی سعادت ہے ان بچوں کے لیے جنہوں نے قرآن سنایا، اور ان بزرگوں بچوں کے لیے جنہوں نے سنا۔ دنیا میں اس وقت واحد کتاب اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے کو عزت بخشی، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی، اس کیلکولیٹ کریں، کسی کی عمر شاید اتنی ہو اس دور میں، اور وہ دن رات عبادت کرتا رہے، اور ایک بندہ جس کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ اس قرآن کے حوالے سے میں عرض کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عزتیں دیتا ہے، بلندیاں دیتا ہے، اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ امی ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن آپ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء بنا دیا۔ ساری دنیا میں سب سے افضل انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قرآن کی برکت سے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان اس قرآن کی برکت سے، آج مصلی پہ کھڑا امام اس کی شان اس قرآن کی برکت سے، یہ منبر پر بیٹھے علماء ان کی شان اس قرآن کی برکت سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن اپنے سینوں میں اتارو، اس کو سیکھو، اس کو سکھاؤ۔ یہ جو خالی تلاوت کرنا، ناظرہ پڑھنا، اس کی فضیلت اپنی جگہ پر،
لیکن قرآن کو سیکھنے کا حکم ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کو سکھاتے ہیں، یعنی اس کا ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ تفسیر پڑھاتے ہیں، جن کو سمجھ آتی ہے پھر وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے بہتر انسان ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس قرآن کی برکت سے اللہ عزتیں، رفتیں عطا کرتا ہے، دنیا میں حکومتیں، سلطنتیں اس قرآن کی برکت سے اللہ عطا کرتا ہے۔ تھوڑا سا وقت قاری صاحب نے دیا ہے، اب اس میں میں کیا بیان کر سکتا ہوں۔ ایک تو اس قرآن کے پڑھنے والے کی جو شان اور اس کو ملنے والا جو مرتبہ اور مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ قیامت کا دن ہوگا، اس قرآن کو پڑھنے والے کے دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ جنت کی بادشاہت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائیں گے۔ اس قرآن کو پڑھنے والے کے دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ جنت کی بادشاہت کا سرٹیفکیٹ دیں گے اور بائیں ہاتھ میں جنت میں ہمیشہ رہنے کا سرٹیفکیٹ دیں گے، اور اس کے سر پر، قرآن پڑھنے والے کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کے والدین کے سر پر عزت کا تاج، اور ان کو 2 قیمتی لباس پہنائے جائیں گے۔ تو وہ کہیں گے، ان کے والدین، قرآن پڑھنے والے قاری قرآن کے والدین کہیں گے کہ یا اللہ ہماری اتنی عزت یہ کس وجہ سے ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے تم نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا، تمہارا بچہ حافظ قرآن تھا، یہ قرآن پڑھتا تھا، یہ قرآن پڑھاتا تھا، اس لیے یہ تمہاری عزت کی جا رہی ہے۔ قیامت کے دن عزت والے لباس اللہ تعالیٰ ان کو پہنائے گا، اور یہ 2 لباس دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ خود قاری قرآن اللہ رب العالمین قاری قرآن کو حکم دیں گے کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہ تیرا مقام ہوگا، اور جنت کے 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ ایک ایک آیت پر اس طرح درجے بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں حافظ قرآن کے۔ اس کے والدین نبیوں کی صف میں بیٹھے ہوں گے قیامت کے دن، لوگ کہیں گے یہ بھی نبی ہیں، ان کو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان کے بچوں نے قرآن پڑھا تھا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں بھی قرآن پڑھنے والے کی عزت اور آخرت میں بھی قرآن پڑھنے والے کی عزت۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے سب سے اچھے انسان، کامیاب انسان، قرآن کی وجہ سے۔ اچھا، اب اس قرآن پر عمل بھی کرنا ہے۔ کیوں جی؟ قرآن پر عمل بھی کرنا ہے۔ قرآن کے جو احکامات ہیں ان میں سے ایک نماز ہے، 5 وقت کی نماز۔ پورا قرآن پڑھ لیں، پوری احادیث پڑھ لیں، نماز 5 وقت فرض ہے، اور کسی حالت میں بھی آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ خوف کا عالم ہو، آپ چلتے چلتے پڑھ لیں، اشارے سے۔ سواری پر بیٹھے ہیں، سواری پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، لیکن نماز کی معافی نہیں ہے۔ مسافر ہیں، 2 فرض پڑھ لیں، جمع کر کے پڑھ لیں، ظہر اور عصر کے ساتھ، اور شام اور عشاء اکٹھی کر لیں۔ وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لیں۔ کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں، معافی نہیں ہے۔ جن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ، ان میں سے کوئی صحابی دکھا دیں جس نے کبھی نماز چھوڑی، تو آج یہ امت بے نمازی کیوں ہو گئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا محل آپ نے دیکھا، آ کر بتایا معراج سے، عمر میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا، میں اس کے اندر داخل ہوا، ایک عورت وضو کر رہی تھی، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، میں واپس آ گیا۔ تو کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز چھوڑ دی؟ ان کو شہید نماز کہا جاتا ہے۔ صحابہ نماز کا کس قدر اہتمام کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے سے ابو لولو مجوسی غلام آگے بڑھتا ہے، دو دھاری تلوار کے ساتھ پیٹ پہ وار کرتا ہے، انتڑیاں کٹ جاتی ہیں، مصلے پہ گر جاتے ہیں، لیکن نماز نہیں ٹوٹتی۔ پیچھے سے عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھتے ہیں، نماز مکمل کرواتے ہیں۔ اس حال میں صبح کی نماز ادا ہو رہی ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا حکمران صحابی رسول مصلے پہ زخموں سے چور تڑپ رہا ہے اور نماز اپنی پوری شان کے ساتھ جاری ہے۔ یہ ابو لولو نکلتے ہوئے 13 صحابہ کو اس نے زخمی کیا، جن میں سے 6 یا 7 کی شہادت واقع ہو گئی۔ آپ کو نماز کے بعد اٹھا کے گھر لایا گیا، جب ہوش آئی تو پوچھا کیا نماز ہو چکی؟ کہا جی ہو چکی۔ آپ نے فرمایا لا حظ فی الاسلام من ترک الصلاۃ، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور غزوہ احزاب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عصر کی نماز لیٹ ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے فرمایا اللہ ان مشرکوں کی، ان کافروں کی قبروں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے میری بھی عصر کی نماز لیٹ ہو گئی۔ پہلے عصر پڑھی، پھر شام پڑھی۔ آپ نے فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کا اتنا نقصان ہے جیسے اس کا اہل و عیال بھی ہلاک ہو جائے اور اس کا سب مال اسباب لوٹ لیا جائے۔ ایک عصر کی نماز جس کی فوت ہو جائے تو میرے بھائیوں 700 سے زائد مرتبہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو آج کہاں کھڑی ہے یہ امت؟ یہ نماز ہے، پھر روزہ ہے، اللہ نے جو روزے 30 فرض کیے ہیں، اور اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اس لیے اللہ نے روزے فرض کیے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، تم متقی بن جاؤ۔ جب تم متقی بن جاؤ گے تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، تو یہی ڈر ساری نیکیوں کی بنیاد ہے۔ ساری نیکیوں کی بنیاد یہی اللہ کا ڈر ہے، اور جب تمہارے اندر یہ تقوی پیدا ہو جائے گا تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کے جو وعدے ہیں، لعلکم تشکرون، تمہیں شکر کرنے کی توفیق ملے گی، لعلکم ترحمون، اللہ تم پر رحم فرمائے گا، لعلکم تفلحون، اور تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کے وعدے ہیں کہ جو شخص متقی بن جاتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس کے دل میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل حل کر دیتا ہے، ہر مشکل سے اللہ اس کو نکال دیتا ہے، ہر مصیبت اس کی دور کر دیتا ہے، اللہ اس کا ہر دکھ دور کر دیتا ہے، اور اللہ اس کو غیب سے روزیاں دیتا ہے۔ یہ تقوی پر اللہ نے اس لیے روزے فرض کیے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر اس قرآن میں یہ تو آپ کی عبادات ہیں، اس کا تعلق آپ کے ساتھ اور رب کی ذات کے ساتھ ہے، اور یہ دین پریکٹیکل ہے،
इसमें आपने अपने मुआशरे के अफराद मिल जुल कर भी रहना है। सारे मोमन आपस में भाई भाई हैं, और मुआशरे के जो कमज़ोर अफराद हैं, आपने हिज्जतुल विदा के मौके पर भी उनकी तरफ तवज्जो दिलाई थी। और आज की इस बाबरकत मजलिस में मैं इस मुआशरे के जो दो कमज़ोर तबके हैं उनकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। यतीम वो होता है जिसके सर से उसके बाप का साया उठ जाए। इस तबके पर रहम करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा से हमें क्या मिलता है? ईद का दिन है, आप ईद के लिए निकलते हैं, सब बच्चे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, खुश हैं, खेल रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं। एक बच्चा गंदे कपड़े पहने हुए दीवार की तरफ मुंह किया और रो रहा। आपने उसको बुलाया, उससे पूछा तेरा क्या मसला है? उसने कहा मेरा बाप नहीं है, मेरी माँ नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये आपके मुआशरे का एक कमज़ोर तबका होता है, इसका एहसास करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने घर लाए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा इसको नहलाओ, इसको अच्छे कपड़े पहनाओ, इसको खाना खिलाओ। वो सब कुछ किया, फिर वो बच्चों में जाके वो भी खेलने लग गया। आपने उस बच्चे को कहा आज के बाद ये आयशा तेरी माँ है और मैं तेरा बाप। तो ये आपकी सीरत मुतहरा, इसको भी अपनाएं। अपने महल्ले के, अपने अजीज़ व अकारब के जो यतीम बच्चे हैं, आप उनके कफ़ील बने, उनके सर पर हाथ रखें। आपने फरमाया जो यतीम बच्चे के सर पे हाथ फेरता है, जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन उतनी नेकियां देंगे। तो जो उसके ऊपर अपने पैसे खर्च करेगा, जो अपना वक्त लगाएगा, उसको अल्लाह कितना अजर अता फरमाएंगे। अल्लाह। दूसरा तबका इसकी माँ है, बेवा औरत। बेवा औरत वो है जिसका सुहाग उजड़ गया। तो बेवा औरत, इसकी खिदमत करने वाला, इसके काम काज करने वाला, इसके लिए दौड़ धूप करने वाला ऐसे है जैसे कोई मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। अब एक एक मौजू ऐसा है कि ये वक्त मांगता है कि मैं इसकी तशरीह करूं, मगर मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि आप अपने मुआशरे में ऐसी कमेटी भी बना सकते हैं जो आपके महल्ले में देखे कितने यतीम हैं, कितनी बेवा औरतें हैं। आज की इस बाबरकत मजलिस के मौके पर सब ये अहद करें कि अपने अपने अजीज़ व अकारब में अब जो यतीम हैं और जो बेवा औरतें हैं उनकी आपने खिदमत करनी है। और ऐसा करने से आपका माल कम नहीं होगा, अल्लाह ताला आपके माल में इजाफ़ा करेगा। जो शख्स अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके माल में इजाफ़ा करता है। ये हो नहीं सकता कि कोई शख्स अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाला हो और उसका माल कम हो जाए, ये हो नहीं सकता। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाते हैं युरबिस सदक़ात। इसका फ़ायदा आप सुन लें, तवज्जो इधर रखिए। अगर आज अपने मुआशरे में इन पसमानदा तबकात का ख्याल रखेंगे, इन यतीमों का ख्याल रखेंगे, ये पढ़ लिख जाएंगे, ये इस मुआशरे के अच्छे अफराद बनेंगे, मुआशरे की मजमूई दौलत में इजाफा करेंगे, तुम्हारे माल में अल्लाह बरकत देगा। और अगर आपने ये काम ना किया, आप अपनी दौलत को संभाल कर रखते रहे और ये बच्चे ऐसे ही पलते बढ़ते रहे,
پھر یہ کل مجرم بنیں گے، پھر یہ چور بنیں گے، پھر یہ ڈاکو بنیں گے، اور کل جب یہ ڈکیتی کے لیے نکلیں گے ہو سکتا ہے تو ان کا شکار ہو جائے، پھر یہ تیرا مال بھی لوٹیں گے، تیری جان بھی لیں گے، تیری عزت بھی خراب کریں گے، اور تیری جان بھی لیں گے، تیرا مال بھی نہیں بچے گا، تیری عزت بھی نہیں بچے گی، تو بھی نہیں بچے گا۔ ہاں جی، آج اپنا پیسہ خرچ کر ان یتیموں پر، ان مسکینوں کو، تاکہ یہ اس معاشرے کے اچھے افراد بن جائیں۔ تو میں نے اب تک جو باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ میری تقریر تو ہوتی نہیں، میری تو جسٹ ایک نصیحت کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو اس قرآن کو سیکھنا ہے، اس قرآن کو سکھانا ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے، اور دوسرا 5 وقت کی نماز کا میں نے آپ کو تلقین کی ہے کہ کسی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی، اور پھر میں نے جو معاشرے کے پسماندہ طبقات ہیں ان پر آپ اپنا پیسہ خرچ کریں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔